اور وہ سچی توبہ کرنا چاہے تو حضور کی ایک ادا ہی کافی ہوتی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے دلائل کے انبار بھی اگر لگے ہوں، اسے نہیں سمجھنا یا نہیں سدھرنا تو پھر دلائل کے انبار دے دیے جائیں مگر وہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ذاتی طور پر ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ اگر ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم مہمانوں کی دل جوئی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، ہر شخص جس کو محبوب رکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اسے ایسا کیا کھلا دوں کہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ یا چار دوست مل کر اگر دکان پہ ہی جاتے ہیں تو کہتے بتاؤ تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کھاؤ گے۔ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات جو محبتوں میں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، کبھی آئیے چائے پیجئے، تو وہ چائے بھی ہوتی ہے، پھر ساتھ میں بسکٹ دال موٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں حضرت بتائیے چائے لیں گے، کافی لیں گے، کولڈ ڈرنک لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ امام صاحب خوش ہو جائیں، سامنے والا آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، رشتہ دار چاہتا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، کیا ایسا میں آپ کو کھلا دوں کہ وہ خوش ہو جائے۔ اسی طرح باپ بھی سوچتا رہتا ہے، جب بازار سے کام کر کے آپ بھی نکلتے ہوں گے، ہم بھی نکلتے ہیں، تو ایک باپ کا دل ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے لوں، یہ کھلونے لے لوں، یہ ٹافی لے لوں، یہ چاکلیٹ لے لوں، یہ لے لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ماں سوچتی ہے میرا بیٹا یہ نہیں کھاتا، میرا بیٹا وہ نہیں کھاتا، میرا بیٹا جو کھاتا ہے میں اس کو بنا کر کھلاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا بھی خوش ہوگا، وہ پڑھنے میں دل بھی لگائے گا، وہ سکون و اطمینان سے بھی رہے گا۔ تو ماں ہو، باپ ہو، دوست ہو، احباب ہو، یہ سب چاہتے ہیں، رشتہ دار ہو، یہ سب چاہتے ہیں کہ آنے والا مہمان مجھ سے خوش ہو جائے۔ ماں چاہتی ہے بیٹا محنت میں کوئی کمی نہ کرے، وہ خوش ہو جائے۔ باپ چاہتا ہے میری اولاد خوش ہو جائے، اولاد چاہتی ہے اچھا رینک لے کے آؤں، اچھا نمبر لے کے آؤں تو میرا باپ خوش ہو جائے۔ تو ہر کوئی کسی نہ کسی کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو ہم نے اپنی نفس کو، اپنی جان کو، اپنوں کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کس سے وہ خوش ہوگا، ہم اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو خوش کیا۔ مگر ہم نے کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سچا امتی وہ ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، اپنے ایمان پر پکا وہ ہے، اپنے ایمان پر ایماندار وہ ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور وہ عمل کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام ڈھونڈا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی خوش کیسے ہوں گے، تو نبی نے اپنی خوشی کس میں بتائی؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب امتی نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ امت کے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کا الٹا ہے، یعنی کہ اللہ کے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے اگر امتی نماز نہیں پڑھتا۔ تو ہم نے اپنے اولاد کو خوش کرنے کے بارے میں سوچا، مگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے سوچا، مگر آخرت میں جس کی جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، اس جنت کے مالک اور جنت کا مالک جس نے اللہ کے محبوب کو بنایا، اس اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے صرف ایک سنت ہم نے اللہ کے محبوب کو صرف نماز نہیں، اس کے علاوہ رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں سخاوت تو نبی عام دنوں میں بھی کیا کرتے تھے، مگر رمضان میں نبی کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ پہلے کوئی سائل اگر آتا تھا اور مہینوں میں خود بھی اگر پاس ہے اس وقت بظاہر تو دے دیتے، ورنہ کہتے کہ جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ، علی کے پاس چلے جاؤ، فاطمہ کے در سے مل جائے گا، ان سے مل جائے گا، بھیج دیا کرتے تھے۔ مگر رمضان میں اللہ کے نبی کسی بھی سائل کو واپس نہیں پھیرتے، جو بھی مناسب ہوتا اس کو دیتے، جو کچھ بھی ہوتا اس کو دیتے۔ مگر آج لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ غریب سوچتے ہیں میرے حق میں تھوڑی نہ ہے، میں صاحب حیثیت تھوڑی نہ ہوں، فطرہ میرے اوپر تھوڑی ہے، زکوٰۃ میرے اوپر۔ تو ہم نے جو یتیم بول کر ہم لوگ دیتے ہیں نا، یتیم ہے وہ فلاں بیوہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اس کو دے دیتے ہیں، پورے 11 مہینے نہیں یاد رہتا،
مگر جہاں اس یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ یاد آ جاتا ہے اب تک بھی گزارا ہو رہا تھا، تو وہ یہ سوچتے میں صرف اب لینا ہے مجھے، کیوں میں یتیم ہوں مجھے لینا ہے، میں غریب ہوں صرف مجھے لینا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جاؤ، بھلے ہی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچ جاؤ۔ جہنم سے صرف کیا امیروں کو بچنا ہے یا اوسط والوں کو بچنا ہے یا ان فقیروں کو بھی بچنا ہے کہ جو لے رہے ہیں؟ ہم دیتے دیتے کہیں ان کو صاحب حیثیت تو نہیں بنا دیے، کیونکہ 25 سے 30 ہزار روپے بھی اگر کسی کے پاس ہو گیا تو وہ صاحب حیثیت ہے۔ سونے کے حساب سے اگر دیکھیں، اگرچہ آدھا کلو چاندی سے کچھ زیادہ اگر اس کے پاس ہے یا اس کی قیمت ہے تو وہ صاحب حیثیت ہے۔ صرف 7.5 تولہ سونا کی ضرورت نہیں ہے، اگر آدھا کلو 52 تولہ چاندی اگر ہے، یعنی کہ آدھا کلو کچھ اور اگر اس کے پاس چاندی بھی ہے یا اس کی قیمت بھی ہے تو وہ ہے۔ تو آج کل 64,000 روپے یا 63 یا ایسی کچھ چل رہا ہے، 60,000 کے اللہ پلے چاندی چل رہی ہے، تو اس کا حساب سے اگر دیکھا جائے 30,000 اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب حیثیت ہے۔ اب بتائیے کسی یتیم کو، کسی غریب کو اس نے بھی زکوٰۃ کا مال دیا، اس نے بھی زکوٰۃ کا مال دیا، اس نے بھی زکوٰۃ کا مال دیا، یعنی کہ 5-6 گھروں سے آ گیا، تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ صاحب حیثیت ہو گئی؟ اب وہ لینے والی نہیں، اب وہ دینے والی ہو گئی۔ تو ہم نے تو صرف دینا جانا اور انہوں نے صرف لینا جانا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدقہ دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو یہ ہم نے سوچا یہ صرف امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، تو کیا صرف امیر جنت میں جائیں گے، غریب کو نہیں جانا؟ غریب کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچنا؟ اگر بچنا ہے تو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے، اور اگر نہیں کرنا تو آپ لیتے رہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بنا ضرورت کے اگر مانگتا ہے تو کل میدان حشر میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی، جو بنا کسی وجہ کے مانگتا ہے۔ اب تو وجہ تو ابھی کچھ دیر جب شروع رمضان سے کسی کے ابا بیمار ہو گئے، کسی کے کوئی بیمار ہو گئے، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، اور اس پر ساتھ دینے والا، یہ نہ سوچیں کہ صرف لینے والا اور مانگنے والا ہی ایسا ہے، دینے والے کا بھی یہی حکم ہے۔ جو دے دیتے ہیں نا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو تو اس کو پوچھ لو، اس کو جانچ لو کہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت مند ہے تو اس کو دو، اور اتنا دو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنا نہیں کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد وہ کہے گا آؤ یار چلو پارٹی کرنے چلتے ہیں، آؤ چلو آج مرغا مسلم بنا کے کھاتے ہیں۔ اتنا نہیں، اتنا دو کہ جتنے میں اس کا کام چل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کام چل جائے گا تو پھر وہ اپنا ہاتھ پیر مار کر محنت و مزدوری کرے گا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اب وہ اگر تم نے اس کو اتنا دے دیا تو وہ کہ ہاں مانگنے کی لائن میں اتنا فائدہ ہے، تو اب وہ اپنا ہاتھ ہی پھیلا کے رکھے گا، لاؤ مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ تو جو گناہ کرتا ہے اور گناہ میں جو اس کی مدد کرتا ہے، دونوں ذمہ دار ہیں، اور دونوں کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، میدان حشر میں وہ اس حال میں آئے گا۔ بنا کسی تحقیق کے آپ دے دیتے ہیں، بنا کسی اس کے آپ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس، آپ کو اللہ نے دیا تو آپ اس کا مطلب کہ آپ اس کو لٹائیں گے؟ پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے تو ذمہ داریاں بھی اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نے عقل دیا ہے تو ذمہ داریاں بھی دی ہے، اچھا انسان بنایا ہے تو اللہ نے ذمہ داریاں بھی دی ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جانچیں، پرکھیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ آپ پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں نا، آپ اپنے گلی میں دیکھیں نا، آپ کے محلے میں دیکھیں نا کہ غریب محلے میں ہے کہ نہیں ہے، ضرورت مند محلے میں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کا محلے والا خود ہی پریشان ہے، اور آپ وہاں سے فلانے جگہ سے، دھماکے جگہ سے جانتے بھی نہیں ہے مسجد ہے کہ نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہے مدرسہ ہے کہ نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہے کہ ضرورت مند ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لو 100 روپے لو، 200 لو، 500 لو۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ رشتہ داری نبھانے کے لیے کہ اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے وہاں پہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ صرف زبان کی بولی پہ آپ کو کہہ دیا کہ فلانے جگہ یہ چیز چل رہا ہے اور یہ لو۔ آپ کے پاس تحقیق ہے، یقین ہے، اور اس نے رو کر کے آپ سے کہہ دیا بھائی دے دو، بہت ضرورت مند ہے، اور آپ نے اٹھا کر دے دیا۔ لینے والا اور اس کو دینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اب ایک چیز اور ہے، میرے علاقے اگر کوئی کہیں سے آیا اور اس کا جاننے والا یہاں ہے، کوئی گاؤں دیہات سے آیا اور اس کا جاننے والا یہاں ہے، اب وہ ایک بار اس کو ضرورت تھی کسی چیز کی، مسجد، مدرسہ، شادی بیاہ وغیرہ کچھ بھی، وہ سوچا گاؤں میں اتنا ہو نہیں پاتا اور چلو شہر میں چلے۔ وہ آیا شہر میں، اس کا جو جاننے والا تھا اس سے ملا اور اس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایسا ایسا کرتے ہیں، اس لیے
تو اس نے جانا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حقیقی طور پر یہ اس کا ضرورت مند ہے. اب وہ اس کا وسیلہ لگا کر امام صاحب کے پاس آئے یا کسی ایسے معزز کے پاس آئے جس کی عوام جس کی سنتی ہے، اور اس نے آ کر اس کی ضرورت کو بتایا، اور پھر انہوں نے کہا ہمدردی میں کہا ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے، کوئی بات نہیں ہم پوری کر دیں گے. تو اب اس وقت اس لیے کہ وہ شخص اس کو جانتا تھا، اس نے بتایا، تو اس کے وسیلے سے، اور اس کی تحقیق بھی اس لیے کہ تحقیق اس نے کر لی، اور تحقیق کا یقین اس نے امام صاحب کو دلا دیا یا اس شخص کو دلا دیا کہ جو ذمہ دار ہے، عوام اس کی بات سنتی ہے. تو اب اس کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ اس شخص کی پریشانی کو دور کرے. کر دیا. اب اعلان ہوا، اس کو جس قدر بھی ہوا اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. اب یہ سوچے کہ اب تو میری ذمہ داری ہے، اب فلانے تمہارا گاؤں میں اب دوسرا کوئی اگر ہو تو اس کو بھی بھیج دینا، تیوانے تمہارا بھی اگر کوئی. اب اس شخص نے اس کی سب کی ذمہ داری بہت ہے، اس میں آدھا تمہارا آدھا میرا، سمجھ رہے ہیں نا، آدھا تمہارا آدھا میرا. کسی کوئی ضرورت مند ہو بھیج دینا، 10,000 تم کو دے دیں گے، 10,000 ہم رکھ لیں گے، تم بھی خوش ہم بھی خوش. اب ایک کاروبار، یعنی کہ اب تک اس کی ضرورت تھی تو اس کو ضرورت کو پورا کرایا. اب کیا دیکھا اس لائن میں بنا محنت کے پیسہ آ گیا، تو اب یہ کاروبار بن گیا، آدھا تم کو بھی دیں گے آدھا ہم رکھیں گے، تمہارا بھی کام ہو جائے گا میرا بھی کام ہو جائے گا. تو اب وہ شخص کی عادت پڑ گئی ہے. اب اس کو بھی جانے کہ اگر پیدر پہ کوئی ایک شخص بار بار آ رہا ہے یا بار بار آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس نے بزنس بنا لیا ہے. ضرورت ایک بار ہوتی ہے، ہر بار نہیں ہوتی. ضرورت ایک بار ہوتی ہے، ہر بار نہیں ہوتی. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب یہ رشتہ داروں کو خوش نہ کریں، بھیا ان کا منہ دیکھ کے دے دو، ان کا منہ دیکھ کے دیکھ دو. ضرورت ایک بار تھی. دینے والا لینے والا دونوں گنہگار. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری سنت پر میرا جو سچا امتی ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے. ہم نے نبی کی سنت پر عمل کیا. میٹھا کھانا سنت کنگھا کرنا سنت ہے، زلف رکھنا سنت ہے نا. وہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے فرمایا دل کو صاف رکھنا بھی سنت ہے، دلوں میں حسد نہ رکھنا بھی سنت ہے، دلوں کو ستھرا رکھنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. صرف میٹھا کھانا سنت نہیں ہے، فاقے کرنا بھی سنت ہے، بھوکے رہنا بھی سنت ہے. اللہ کے نبی ایک ہفتے تک بھوکا رہا کرتے تھے. صحابہ کرام نے نبی کو دیکھ کر ایک ہفتے بھوکا رہنا شروع کر دیا. اور رمضان میں کیا ہوتا ہے، کاریگری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، لیبری کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، پھکا پھک مسالہ چل رہا ہے، چائے چل رہی ہے، کھانا چل رہا ہے. روز مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھتے. میں نام نہیں لوں گا، آپ کے یہاں علاقے میں دیکھیں کتنے ایسے کام کرنے والے دکان والے ہیں جو ان کے سامنے چائے آ جاتی ہے، وہ چائے کھاتے، چائے بھی پیتے ہیں، مسالہ بھی کھاتے ہیں، اور بچا پچ تھوکتے رہتے ہیں. ہوا کچھ نہیں ہے، صرف کیا ہے بیٹھ کے اس کو صرف مشین چلانا، اور روزہ نہیں رکھیں گے. ذرا سی انگلی کیا کٹ گئی، اب اس کو روزہ نہیں رکھا جاتا. تو صرف میٹھا، وہ عید کا موسم آیا، صرف خرمے اور شیر خرما اور حلوہ اور یہ بنا کر کے کھا لیا. اللہ کے نبی کی سنت ہے. ایک راستے سے جانا دوسرے سے آنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ ساری سنتیں یاد رہی. جو دل میں حسد، بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، جلن، یہ ساری چیزیں جو غبار گندگی بھر کے رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انس، اے میرے بیٹے تم صبح اس حال میں کیا کرو کہ تمہارا دل ہلکا ہو، دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو. اللہ کو یہ چیز بڑا ہی پسند ہے. وہ لوگوں، اللہ کے نبی نے یہ صرف تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ امت کو اس سے درس مل جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگوں مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات مت کیا کرو کہ فلانے نے ایسا کیا، ڈھماکے نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. تعلیم امت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کوئی کسی کی برائی مجھ تک نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے حق میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہوں. میں تمہارے حق میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہوں. مجھے اللہ کے دربار میں اپنے لیے گواہ نہ بناؤ کہ میں تمہارے گناہ پر میں گواہی دوں. تعلیم امت کے لیے. تو جب نبی نے فرمایا اپنے دل کے غبار کو صاف رکھو اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، تو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرنا. فلانے کے پاس یہ کیسے، فلانے کے پاس وہ کیسے ہیں، یہ اتنا آگے کیسے، وہ ایسے کیسے. یہ حسد، بغض، عداوت جب تک دل میں رہے گا نا، عبادتیں کام نہیں کرنی. اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اپنے دلوں کو صاف اور ستھرا رکھیں، ہے نا. تو ہم نبی کی سنتوں کو ستھرا رکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں گے، اپنے دلوں کو پاک رکھیں گے اور اپنے سروں کو سجدوں سے روشن اور منور رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مگر ہم نہیں پڑھتے. مگر سنیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ مغرب کی نماز پڑھی.
اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا وقت بہت کم رہتا ہے اور عصر کے بعد مغرب کا وقت بہت کم رہتا ہے. تو مغرب کی نماز پڑھے جو صحابہ کرام تھے دیگر وہ چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا وقت ہے, کوئی کام بھی نہیں ہے, مغرب پڑھ چکے ہیں, آپ کے لیے بالخصوص جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھی, صحابہ کرام بھی چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر گزرا اور ہمارے دل میں یہ خیال تھا کہ گھر جا کے کرنا ہی کیا ہے, مسجد میں بیٹھ جائیں, اب عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے, جب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری, ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے آتے دیکھا اور حضور کے آنے کا حال یہ تھا کہ تیز قدموں سے چل رہے تھے, اور جب قریب آئے تو حضور جب ہم سے پوچھے کہ تم کر کیا رہے تھے تو حضور کی سانسیں پھولی ہوئی تھی. تیز چل کر آئے, جلدی جلدی چل کر آئے, جس سے حضور کی سانسیں پھولنے لگی اور حضور نے پوچھا کہ تم کر کیا رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم مغرب پڑھ چکے تھے اور کہیں ہم کو جانا بھی نہیں تھا, کوئی کام بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ جب مغرب پڑھ ہی چکے ہیں, عشاء میں کم وقت ہے تو ہم عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے. کہ تمہارا یہ ارادہ کرنا, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا یہ ارادہ کرنا کہ اللہ نے آج آسمان رحمت سے اپنے قدرت کے مطابق دروازے کو کھولا اور تمہاری طرف نگاہ رحمت سے دیکھا اور فرشتوں میں فخر کیا اور کہا کہ دیکھو میرے محبوب کی غلام کتنے اچھے ہیں کہ ایک نماز پڑھ چکے ہیں, میرے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے یہ عشاء کی نماز کا بھی انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے جب میری اللہ نے اس پر فخر کیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں کہ جس میں اللہ اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے ان کے چہرے کی زیارت میں بھی تو کر لوں. تو پتہ چلا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے, اور یہ کہہ کر کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام بھی کیسے غلام ہیں, کتنا چاہتے ہیں کہ میری محبوب کی نماز والی سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ ایک وقت سے دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ دلوں میں نماز کے لیے محبت پیدا ہو, کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں نہ آپ کا روپیہ خرچہ ہونا ہے, نہ پیسہ خرچہ ہونا ہے, نہ کوئی ایسی پریشانی ہے, صرف جسم کی طاقت, وہ بھی جو اللہ کی نعمت کھاتے ہیں جس سے طاقت آتی ہے, اس نعمت کا حق ادا ہو جائے. اور اس کے علاوہ وقت, آج کچھ وقت اگر ہم نماز میں گزاریں گے تو ہم میدان حشر میں عزت کے ساتھ رہیں گے. ہمیں کون سی لائن میں ہم کھڑے نہیں ہوئے, ابھی شاید آپ نہیں ہوتے ہوں گے, نوٹ بندی کے ٹائم پہ نوٹ بندی کو نوٹ بدلنے کے لیے لائن میں کھڑے رہے. آج بھی آپ ہوں یا آپ کے بیٹے ہوں, آپ کی بیوی بچے ہوں, راشن لینے کے لیے راشن کی لائن میں لگتے ہیں. آدھار کارڈ چل رہا ہے آج کل بننے کو, کسی کا بن چکا, کوئی بنانے کے لیے, اپنے بچوں کا بنانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں. ریلوے ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, ٹرین میں بیٹھنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں, ہے نا. ایسی کوئی بھی فری کا راشن بٹ رہا ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں. ایک امیر شخص ہے زکوٰۃ دے رہا ہے, لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم کہاں نہیں لائن میں کھڑے ہوئے, ٹکٹ کے لیے لائن میں کھڑے ہیں, ٹرین میں بیٹھنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں, اجمیر میں درگاہ پہ جانے کے لیے حاضری لگانے کے لیے, اندر زیارت کرنے کے لیے لائن میں لگے ہیں, ہے نا. جہاز میں بیٹھنے کے لیے لائن میں لگے, ہر جگہ ہم لائن میں کھڑے ہیں اور گھنٹوں کھڑے ہیں, کوئی دقت نہیں ہوتی. مگر نماز میں جہاں کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو بڑے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے, درد ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. تو جو وقت ہم نے راشن کے لیے ہم اگر نہ کھائیں ایک وقت تو گزارا ہو سکتا ہے. ہم اگر آدھار کارڈ آج نہ بنائیں کل بنا لیں, کل صبح جلدی پہنچ جائے کام جلدی ہو جائے گا. ہم راشن آج نہ لیں کل لے لیں کام چل جائے گا. ہمارا پاسپورٹ آج نہ بنے کل بن جائے ہمیں ہو جائے گا. ٹرین کا سفر ہم آج نہ کریں کل کریں, کوئی ضرور نہیں, اے سی میں نہیں سلیپر میں کر لیں, سلیپر میں نہیں جنرل میں کریں, سفر ہی تو کرنا ہے, کام چل جائے گا. مگر اگر اللہ کی عبادت کو, نبی کی سنت کو ترک کرتے ہیں تو دنیا میں تو شاید کام چل جائے, آخرت میں کام نہیں چلے گا, آخرت میں کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک ایک نعمت کا حساب بڑی سختی کے ساتھ میں لوں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حساب دے لے جاؤ گے تو ٹھیک ہے, اپنے عمل جاری رکھیں, ورنہ اللہ نے ایک ایک نعمت کا ذکر فرمایا, اللہ ایک ایک نعمت کا ذکر فرمائے گا اور اس سے پوچھے گا. کیا جواب دیں گے؟ کھانا کھائے تھے, ہاں کھائے تھے, شکر ادا کیے تھے, نہیں کیے تھے. پانی پیے تھے, ہاں پیے تھے, شکر ادا کیے تھے, نہیں کیے تھے. اولاد تھی, ہاں تھی,
شکر ادا کیے تھے؟ نہیں کیے تھے. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے صرف اپنا نقصان کیا. آج ہم والد کا انتقال ہو جائے, امی کا انتقال ہو جائے, حضرت وہ چچا کا, ابا کا, امی کا انتقال ہو گیا, قرآن پڑھ دیجیے گا, قرآن پڑھ دیجیے یا قرآن پڑھوا دیجیے گا. کتنے قرآن ہونا چاہیے؟ لم سم ایک بات بتائیے کتنا چاہیے؟ 100 200 400 500 جتنے مل جائیں. ایک پڑھنے میں تمہیں تو لالے لگے ہوئے ہیں, تو مدرسے کے طلباء سے 100 200 کی طلب کیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے حق میں دعا کرو, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولی والدیہ, اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے, وللمؤمنین, اور تمام مومنین کی مغفرت فرما دے, یوم یقوم الحساب, قیامت کے دن. تو یہ تو دعا ہے. اگر بندہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کے نام سے کوئی بھی مومن مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مولا میرے والدین کی مغفرت فرما دے, اس لیے کہ بچوں کی ہر نیک عمل ماں باپ کے کھاتے میں جاتی ہے. آپ پڑھیں گے والدین کی مغفرت, تو پڑھیں تو پہلے پڑھیں پھر مغفرت ہوگی. رمضان کا بابرکت مہینہ گزرتا ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم پڑھوانا چاہتے ہیں, خود نہیں پڑھنا چاہتے. جبکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے حق میں شفاعت کرے گی. تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم اگنور, نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ کے واسطے نظر انداز نہ کرے. یہ رمضان ہمیں عبادت کا سلیقہ بتانے سمجھانے آیا ہے, ہمیں مومن بنانے آیا ہے. یہ روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے. ہم متقی بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں, ہم سدھر جائیں. اللہ نے اسے شیطان کو جکڑ لیا ہے, اب رہ گئی نفس. نفس کے ساتھ میں ہمیں جنگ کرنا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نفس کمزور ہوتا ہے چپ رہنے سے, نفس کمزور ہوتا ہے بھوکا رہنے سے. جو بھوکا رہے گا, خاموش رہے گا, دنیا داری کی باتیں نہیں کرے گا, اس سے اس کا نفس کمزور ہوگا. اور جب نفس کمزور ہوگا تو انسان اس پر حاوی ہوگا, اور جب وہ اس پر حاوی ہوگا تو رمضان بھی گزر جائے گا مگر اس کی عبادتیں یوں ہی چلتی رہیں گی. مگر جس کا نفس کمزور نہیں ہوگا تو وہ شیطان جکڑ بھی گیا تو اس کا نفس اس سے, کیونکہ شیطان کو شیطان بنانے والا بھی اس کا نفس تھا. تو جب ابلیس کو وہ نہیں چھوڑا, اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو درس دیتا تھا, فرشتے اسے جھولا جھلایا کرتے تھے. تو جب جھولا جھولنے والا اور جھولے پہ بیٹھنے والا اور جنت میں عام طریقے سے آنے والا جانے والا وہ ابلیس ہو گیا, تو ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ اگر پوچھا جائے اللہ کے بارے میں آپ دلیل دیجئے, آپ نہیں دے سکتے. رحمان کی دلیل دیجئے, آپ نہیں دے سکتے. علم دو کی تفسیر کیجئے, آپ نہیں کر سکتے. نبی کی خصوصیات بتائیے, نہیں بتا سکتے. نبی کے معجزات بتائیے, ایسے ایسے نہیں بتا سکتے. علم کے غیب کے بعد ہم نہیں بتا سکتے. کیوں؟ ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے. مگر ابلیس کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات کی دلیل دی اللہ ایک ہونے کی, تو ابلیس کو امام غزالی نے 100 سے زیادہ دلیلیں اللہ کے ایک ہونے کی دی. حضرت امام غزالی نے 100 سے زیادہ دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر دیا, اور شیطان اپنی دلیلوں سے اس کو خارج کرتا گیا کہ اللہ ایک نہیں ہے, وہ دلیلوں پہ دلیلیں دے رہا ہے. لاسٹ میں امام غزالی نے فرمایا, اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ فرمائے, کہا آج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو پیر و مرشد نے فرمایا غزالی فرما دے, غزالی کہہ دے کہ میں بغیر کسی دلیل کو اللہ کو ایک مانتا ہوں. تیری 100 دلیلوں کو رد کر دیا, تو کہہ دے کہ میں بنا کسی دلیل کو اللہ کو ایک مانتا ہوں. قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے. تو دلیل کے چکر میں بھی اگر پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے. محبت سے محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, ان کی سنتوں پر عمل کریں, اور محبت اللہ سے بھی کریں اور ان کی عبادتیں بھی کریں. کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب چھوٹ جائے گا تو انسان کا عمل اس کے ساتھ جائے گا. نہ اولاد, نہ بیوی, نہ بچے, نہ کاروبار, کچھ نہیں جائے گا. اگر جائے گا کچھ تو اس کا عمل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.